خواتین و حضرات، آج کا درس سورۃ الانعام آیات 59 اور 60 کے ضمن میں ہوگا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس ہیں کنجیاں چابیاں غیب کی، لا یعلمها، انہیں کوئی نہیں جانتا، الا ہو، سوائے اللہ کے۔ اللہ کے پاس جو غیب کے خزانے ہیں انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ جانتا ہے جو سمندروں میں ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے جو خشکی میں ہے۔ بر اور بحر کے خزانوں کو بھی اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کو ہی علم ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور یہ جو درختوں کے پتے ہیں ان میں سے کوئی پتا بھی گرتا ہے، إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ اس گرنے والے پتے کا بھی علم رکھتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، یہاں تک کہ زمین کے اندھیروں میں چھپا ہوا کوئی دانہ بھی ہے، جو کا دانہ، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ، کوئی تر چیز ایسی نہیں، وَلَا يَابِسٍ، اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، وہ روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور اللہ وہ ہے یتوفاکم، جو تمہیں قبضے میں لے لیتا ہے، تمہیں فوت کر دیتا ہے، باللیل، رات کو۔ اللہ وہ ہے جو رات کو تمہیں پورے کا پورا قبضے میں لے لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور اللہ جانتا ہے جو دن کو تم کمائی کرتے ہو۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اللہ نیند سے تمہیں بیدار کرتا ہے، لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تمہاری عمر پوری کر دی جائے، جو تمہیں جو مہلت دی گئی ہے وہ پوری ہو جائے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم اللہ کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ، پھر اللہ تمہیں بتائے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم کرتے کیا تھے۔ یہ آیہ مبارکہ 59 اور 60۔ ان آیات سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا، جب کفار مکہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں نعوذ باللہ تو اللہ سے دعا کریں تو ہم پر پتھروں کی بارش ہو، ہمیں ختم کر دیا جائے، قیامت آ جائے، وغیرہ وغیرہ، جو باتیں ہم پچھلے 2-3 جمعہ سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ ان کے کہنے پہ اللہ جو ہے تبدیلی نہیں فرماتا، اس کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اور جب وقت پورا ہوگا تو جو یہ چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، کچھ زیادہ دیر باقی نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کے کہنے پر پہلے جو یہ چاہتے ہیں وقت سے پہلے ہو جائے تو پھر ان میں سے کوئی بچے گا نہیں۔ ان الحکم الا للہ، یاد رکھو حکم اللہ ہی کا ہے۔ آج جو 2 آیات بینات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کا اظہار فرمایا۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، یہ یاد رکھنا، مفاتح لفظ جو ہے نا، یہ عربی میں طلباء تو جانتے ہیں، آپ حضرات بھی اس سے روشناس ہوں گے۔ مفتاح عربی میں کہتے ہیں چابی کو، جس طرح الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے، مفتاح، میم کے نیچے زیر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے چابی، جس سے کوئی چیز کھولی جائے۔ اور ایک لفظ اور ہے مفتاح، مفتاح کا معنی ہوتا ہے خزانہ، مفتاح خزانے کی چابی، مفتاح خزانہ۔ تو اب یہاں جمع ہے، مفتاح کی جمع بھی مفاتح آتا ہے اور مفتاح کی جمع بھی مفاتح ہی آتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، وہ اللہ فرماتا ہے کہ غیب کے خزانے بھی اللہ کے ہیں اور غیب کے خزانے کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں۔ دونوں باتیں کلیئر فرما دی۔
اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا لا یعلمھا، اللہ کے غیب کے خزانے کتنے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اگر مفتاح ان کی جمع کر کے ہم پڑھیں تو اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں کتنی ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نہ اللہ کے خزانوں کو کوئی جان سکتا ہے، نہ اللہ کے خزانوں کی چابیوں کو کوئی جان سکتا ہے۔ ایک بات یہ جامع ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ غیب کے خزانوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب انسان کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا تھا کہ اللہ کے غیب کے خزانے کون سے ہیں؟ کیا صرف وہی غیب کے خزانے ہیں جو صرف اللہ ہی کے علم میں ہیں، یا اس کائنات میں بکھرے ہوئے اور خزانے بھی ہیں جن تک انسان کی عقل، دانش، علم، معرفت، عرفان، وجدان نہیں پہنچ سکا؟ تو آگے ڈیٹیل میں اللہ نے ارشاد فرمایا سمجھانے کے لیے کہ یاد رکھو صرف غیب کے خزانوں کی بات نہیں ہے، وہ غیب تو وہ ہے جہاں تک تمہارا وہم و گمان، ہوش و خرد پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جو تمہارے سامنے ہے، سامنے ہو کے بھی تم سے غیب میں ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اور وہ کون سا ہے؟ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، وہ رب جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے۔ اب یہاں اللہ کے غیب تک تو ہم تب پہنچیں گے جب ہم یہ جان پائیں گے کہ خشکی میں کیا کیا ہے۔ اب سمجھتے ہیں خشکی کتنی ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے ساری خشکی کی سرچ کر دی ہے؟ تو میرا خیال ہے کوئی ایسا بندہ آج تک نہیں، اور نہ قیامت تک یہ دعویٰ، کیونکہ ہم اللہ کے اسرار کے کروڑوں حصے کے بھی ابھی تک کھوج نہیں لگا سکے۔ اس کائنات میں اللہ کے اسرار کتنے ہیں اس کے کروڑویں حصے کی بھی ابھی تک سائنس یا انسان مل کے کھوج نہیں کر سکا۔ تو اللہ فرماتا ہے یعلم، وہ رب جانتا ہے، ما فی البر، یہ بر سے ہے بری افواج، مسلح افواج پاکستان، بری افواج، زمین کی فوج، تو بر زمین، جو کچھ زمین میں ہے اللہ جانتا ہے۔ اب زمین میں کیا کچھ ہے؟ اب یہ دیکھیں آج سے 50 سال پہلے ریئر منرل کی کوئی بات ہی نہیں تھی، کوئی پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، اور آج پورے ورلڈ میں ایک ہی ہے کہ ریئر منرل کہاں ہیں، کس کے پاس ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کہاں سے نکل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈسکور ہوگا اور سامنے آئے گا۔ یہ زمین کی بات ہوئی۔ پھر ارشاد فرمایا والبحر، یہ خشکی ہی کی بات نہیں ہے، سمندروں میں کیا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ یہ میرا 2-3 سال پہلے جو ہمارے ایک سیٹ تھے کراچی کے، گئے تھے ٹائٹینک غالباً دیکھنے کے لیے، اور وہاں ہی ان کی وہ کیا بولتے ہیں اس کو، وہ ڈوب گئی تھی۔ تو وہاں وہ جب اس کے اوپر رپورٹیں آئی تو وہ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ آگے جا کے ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ سمندر ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی لہریں اتنی تیزی سے جا رہی ہوتی ہیں، اور وہاں سے آگے جائیں تو پھر ایک ایسا سٹیپ آتا ہے کہ وہاں اپنی انگلی نظر انسان کو نہیں آتی اگر باہر نکالے، اتنا جو ہے وہ اندھیرا ہو جاتا ہے سمندر کے اندر۔ تو اسی دوران میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو اللہ نے بےعین یہ چیزیں بیان فرمائی ہوئی تھی کہ اگر آپ وہاں اس جگہ پہ پہنچ کے اپنا ہاتھ آگے کرو گے تو اپنا ہاتھ نہیں دیکھ پاؤ گے، اتنا اندھیرا ہوتا ہے۔ لجن فوق لجن، ایک کے اوپر ایک لہر لگی ہوئی ہے، ایک تہ کے اوپر دوسری تہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے سمندر میں جو کچھ ہے نا اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، ویسے تو 10-20 فٹ نیچے سانس لینا ناممکن ہوتا ہے، یہ دیکھیں یہ وہیل مچھلیاں اور یہ بڑے بڑے سمندری جانور پتہ نہیں کتنے کتنے کلومیٹر جو ہے وہ سمندر کے اندر ہے، انہیں غذا بھی مل رہی ہے، انہیں سانس بھی مل رہی ہے، ان کی نشو و نما بھی ہو رہی ہے۔ کون ہے؟ تو کہنا پڑے گا نا وہ اللہ، وہ اللہ ہے جو کوئی کچھ نہ کر سکے نا وہ سب کچھ میرا رب کر سکتا ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ، وہ جانتا ہے سمندر میں کیا ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، اب انسان کے عقل کے مطابق جو انسان کی سمجھ میں زیادہ آسانی سے آ سکے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ یہ ہمارے عیدگاہ میں درخت لگے ہوئے ہیں، یہ الگ بات ہے، اس دفعہ ہم نے تقریباً 100 درخت لگوایا تھا، ہمارے اچھے لوگوں نے جڑوں سے نکال کے وہ ڈنڈے بھی توڑ کے پھینک دیے، یعنی کہ یہ ہماری حالت ہے۔ خود نہیں کرنا، اگر کوئی اللہ والا کر جائے اس کو لگنے نہیں دینا۔ ان درختوں کو لگا کے پانی کے لیے بھی بندے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، لیکن ماشاءاللہ آج کی صفائی اتنی کہ وہ
تقریباً 20-25 دنوں میں 150 درخت پورے کا پورا نکالا نہیں، توڑ کے پھینک دیا، ملا ہی نہیں ہے۔ اب کیا کرے گا کوئی بندہ یہاں؟ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، یہ جو درخت ہیں ہمارے ارد گرد جو بچے ہوئے ہیں، کیا ہم سارے مل کے اس کے پتوں کو گن سکتے ہیں؟ اگر ہم ابھی جمعے کے بعد نکلیں اور ہم کہیں کہ ہم نے پتے گننے ہیں، 1000 بندہ، 500 بندہ، 200 بندہ جا کے، کیا ہم گن سکتے ہیں؟ یہ صرف عیدگاہ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، ان درختوں سے ایک پتا بھی ہل کے نیچے گرتا ہے نا، إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ اسے جانتا ہے، ایک ایک پتے کو جانتا ہے۔ میں اہم بات آگے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ جو پتا درخت سے نیچے گرتا ہے، صرف عیدگاہ کا نہیں، صرف پاکستان کا نہیں، پوری کائنات کا، پوری کائنات میں، الا یعلمھا، اس رب کا علم یہ ہے کہ وہ ایک ایک پتے کے گرنے سے باخبر ہے، اسے پتہ ہے۔ اللہ کے بندو، جب رب کو درخت پہ لگے ہوئے پتے کے گرنے کا علم ہے، کیا اسے اپنے بندہ مومن کی پریشانی کا علم نہیں ہو سکتا؟ کبھی غور کیا؟ بتوں سے تجھے امید، خدا سے نو امیدی، بتا اس سے بڑی اور کافری کیا ہے؟ وہ رب جو اعلان فرما رہا ہے میرے بندے، اس کائنات کے درختوں کا کوئی ایک پتا بھی نیچے گرے، تیرا رب اس سے بھی واقف ہے، تو پھر یہ عقل اور خرد والا انسان یہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ اس کی تکلیف کا اس کے رب کو علم نہ ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت جبریل نے عرض کی تھی نا کہ آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، بتائیں میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا حاجت تو ہے، ضرورت ہے، اما الیک، لیکن تجھ سے فلا نہیں، حاجت ہے لیکن حاجت روا سے ہے، ضرورت ہے، ضرورت پوری کرنے والے سے ہے۔ چاہتا ہوں آگ سے بچ جاؤں، لیکن یہ بھی چاہتا ہوں کہ بچانے والا مجھے بچائے، وہ بچائے جس کے لیے آگ میں جا رہا ہوں۔ اور پھر اس رب نے کیا کیا؟ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، آگ آج اپنی حقیقت بدل دے۔ یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے، یہ توکل ہے کہ جب انسان کا ایمان، یقین اور توکل مضبوط ہو جاتا ہے، پھر اللہ چیزوں کی حقیقت کو بدل دیتا ہے اس اپنے بندے کے ایمان کی وجہ سے۔ آتا کیا کام آپ کو گلو گلزار کر دینا، کون یا نارو کونی، ہو جا بردن ٹھنڈی، سلامن سلامتی والی، کس پہ؟ ہر ایک پہ نہیں، سوائے ابراہیم کو ہر ایک کو جلانا ہے، لیکن اگر ابراہیم آ گئے تو اس کے لیے تو نے ٹھنڈی بھی ہو جانا ہے، سلامتی والی بن جانا ہے۔ کون ہے؟ هو اللہ، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ ارشاد فرما رہا ہے رب کہ میں تو تمہارے درختوں پہ لگے ہوئے پتے جو نیچے گرتے ہیں، میں رب ان کو بھی جانتا ہوں۔ پتے بے جان جو ہے پاؤں کے نیچے جاتے ہیں، میرا رب ان کی تعداد بھی جو ہے اس کے علم میں موجود ہے، تو اس کے بندوں کو تکلیف ہو تو پھر مجھے غالباً علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو کرم کرنا چاہتے ہیں کوئی مانگتا ہی نہیں ہے، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں، راہ تو اسے دکھائی جاتی ہے جو رستے پہ چلتا ہے، جو رستے پہ ہی نہ نکلے، گھر بیٹھا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو، تو انہیں راہ نہیں دکھلائی جاتی، ان کے لیے کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، معذرت گلا تھوڑا سا خراب ہے، آگے ارشاد فرمایا، اب یہ تو بات ہوگی پتے ذرا بڑے ہوتے ہیں نا، اب آئیں ولا حبۃ فی الارض ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں جو دانے تم بوتے ہو نا، اللہ فرماتا ہے میں انہیں بھی جانتا ہوں۔ آپ چھوٹی سی کیاری تیار کریں، کوئی بیج تھوڑا سا وہاں لگا لیں، پالک کا بیج مثال کے طور پہ کتنا ہوتا ہے؟ چٹانگ کچھ گرام اس میں ڈالیں، اور پھر مڑ کے گھر کے سارے لگ جائیں ان کو گننے کے لیے، مجھے بتائیں گن سکو گے؟ آپ نے ہی ڈالے تھے، 5 منٹ پہلے ڈالے یا 2 منٹ پہلے، یا مٹی پھیرے ہی نہ، سیدھا بس ڈال کے پھر گننا شروع کر دیں۔ کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں جتنے دانے ڈالے تھے ہم نے اتنے گن لیے؟ تو میرا خیال میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا۔ رب فرماتا ہے یہ اوپر کی بات نہیں ہے،
ولا حبہ، حبہ کہتے ہیں دانے کو، فی کا معنی ہے میں، ظلمات کہتے ہیں ظلم کی جمع ہے، ظلم کہتے ہیں اندھیرے کو، فی ظلمات اندھیروں میں، کن کے اندھیرے؟ زمین کے اندھیرے، رات کا اندھیرا نہیں، زمین کا اندھیرا، یعنی زمین کے اندر جو دانے ہیں اللہ ان دانوں کو بھی جانتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ولا رطب، کوئی تر نہیں، ولا یابس، کوئی خشک چیز نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، اس کھلی روشن کتاب میں موجود ہے۔ یہاں ایک تو مراد کیا ہے؟ کتاب مبین، واضح کتاب یعنی قرآن مجید۔ ایک کتاب مبین کا معنی ہے فی لوح المحفوظ، کہ لوح محفوظ پہ ہے، ساری چیزوں کا ڈیٹا کتاب مبین یا لوح محفوظ پر موجود ہے، ہر چیز کا علم۔ اب یہاں جو ہے تھوڑا سا کہ پرابلم پیدا ہو جاتا ہے، علم اللہ کا، طاقت اللہ کی، قدرت اللہ کی، یہاں تھوڑا سا ہمارے درمیان جو ہے وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ میں اسے کہتا ہوں، یا ہم سمجھنا نہیں چاہتے اور یا کچھ ہمارے مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے علم کلی، علم ازلی، علم حقیقی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی اس میں شریک نہیں ہے، یہ عقیدہ ہمارا۔ باقی جس کو جو علم دیا میرے رب نے اپنے اذن سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عطا سے دیا۔ تو اللہ مالک ہے، جس طرح اللہ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک، اللہ بادشاہت کا مالک ہے۔ کیا یہ بادشاہت اللہ کسی کو دیتا ہے؟ تو آگے خود اللہ فرماتا ہے تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا فرما دیتا ہے۔ تو جس کو بادشاہت عطا فرمائی وہ اللہ جیسا بادشاہ نہیں بن سکتا، پہلے بادشاہت نہیں تھی، اب رب نے اسے دے دی، اور کر رب جب چاہے اس وطن الملک من من تشاء، جس وقت چاہتا ہے تو پھر مملکت چھین بھی لیتا ہے۔ اسی طرح میرا رب جس کو چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے، جتنا چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مخلوقات میں سے، ساری کائنات میں سے، سارے انبیاء میں سے، سارے رسولوں میں سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ اب مجھے بتائیے اس پہ کسی کو اعتراض ہے یا ہونا چاہیے؟ نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہاں حقیقی علم صرف اللہ کا، عطا میں رب جس کو جتنا چاہے، کون ہے کوئی رب کے ساتھ جھگڑا کرنے والا؟ وہ تو بادشاہ ہے، مالک ہے۔ اب آگے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ ہے کتاب مبین میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ لوح محفوظ پہ کیا ہے؟ موجود ہے۔ اب لوح محفوظ تک تو ہم تب پہنچیں گے نا جب کتاب مبین تک پہنچیں گے۔ میں نے عرض کی نا کہ یہاں کتاب مبین سے مراد یا تو قرآن مجید ہے یا کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اگر ہم مان لیتے ہیں کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے تو لوح محفوظ تک پہنچنے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ ہے اور قرآن مجید ہے۔ تو اگر یہاں آئیں گے تو وہاں پہنچیں گے، جو یہاں نہیں وہ کبھی وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کامیاب ناصر ہو، ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔